अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारे नॉवेल्स को एंजॉय कर रहे होंगे। दरअसल मैं आपको बता दूं कि मैं जॉब भी करती हूँ, मेरा ऑनलाइन काम भी है और उसके बाद ये यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक वगैरह भी देखना। तो समटाइम्स इतना ज़्यादा बर्डन हो जाता है कि एपिसोड्स नहीं बना पाती। अ, दिमाग इतना थक जाता है कि सुन्न हो जाता है। तो इसलिए जो है कल मैं वीडियो नहीं बना सकी। कल मैंने रिलैक्स दिया अपने दिमाग को भी, अपनी बॉडी को भी। इसीलिए आज आई हूँ एपिसोड बनाने के लिए। अभी भी बहुत कम टाइम रह गया और मुझे 9 बजे एपिसोड लगानी है और 7 बज गए, अभी तक मैंने वॉइस डब भी नहीं की है कम्प्लीटली। जल्दी से आगे बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। आज मैं कुछ भी ज़्यादा एक्स्ट्रा बात नहीं करूँगी, जल्दी से बढ़ते हैं भागते दौड़ते से एपिसोड की तरफ। जल्दी से आप चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नॉवेल है रोज़ाना ज़िंदा, एपिसोड नंबर है 12। पूरा 2 मंजिला ये पुराना मकान स्याह रंग का था। जब हवा चलती थी और उसके नतीजे में दरवाज़ों के साथ खिड़कियों के पट टकराते थे, उसके नतीजे में पैदा होने वाली खौफनाक आवाज़ सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। कमज़ोर दिल के इंसान के लिए इस वीराने में एक रहना भी मौत के मुंह में जाने के बराबर था। सबरीन तकरीबन पागल होने के करीब थी। ठंडे बिस्तर की तरफ लपकते हुए उसमें बिल्कुल भी हरकत करने की हिम्मत नहीं रही थी। वो अंधेरे से खौफजदा रहती थी। तभी अंधेरे कमरे में डर के मारे कांप रही थी। तभी खिड़की की तरफ से खटका हुआ। वो डर कर उछल पड़ी। उसने देखा कि खिड़की खुल गई है। वो डरते डरते वहां एक उम्मीद से भागी। एक बूढ़ी औरत ने खिड़की से चावलों का प्याला अंदर किया। सबरीन ने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया और इल्तिजा की, खाला जी, मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ कि मुझे जाने दें। अगर ये मुमकिन नहीं है तो कम से कम बल्ब रोशन कर दें और मुझे बिस्तर और एक कंबल दें। यहाँ सर्दी बहुत है और और ये अंधेरा बहुत खौफनाक है। प्लीज़। हरगिज़ नहीं, ये बड़े साहब और मैडम का ऑर्डर है। बूढ़ी औरत ने बेरहमी से उसकी गिरफ्त से हाथ खींचा। फिर खिड़की एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ बंद हो गई। इस भयानक अंधेरे में खड़ा होना सबरीन के लिए बहुत मुश्किल था। उसकी सांस थमने लगी थी। खौफ के बायस वो बमुश्किल सांस ले पा रही थी। आखिर उससे ऐसा क्या बुरा हुआ था जो हर एक उसके खिलाफ खड़ा हो गया था और उसे तकलीफ पहुंचा रहा था। उसका वकार छीन लिया गया था, अब उसकी आज़ादी और ज़िंदगी छीनी जा रही थी। उसे आबिद से सख्त नफरत महसूस हुई, साथ ही जाफर यज़दानी, सालेहा यज़दानी और इज़्ज़त से दिल की गहराई से नफरत हुई। ताहम वो खुद को ऐसे तो हालात पर छोड़ नहीं सकती थी। वो जिंदा रहना चाहती थी और उन सब से बदला लेना चाहती थी। उसके लिए जिंदा रहना अशद ज़रूरी था। ये सोचकर उसने चावल का प्याला आगे किया और भूख ना होते हुए भी ज़बरदस्ती मुट्ठी भरकर मुंह में ठूंसे। लेकिन मुंह में जाते ही उसका जायका और बदबू से उसे बेख्तियार उबकाई आई। चावल बासी थे। इस ख्याल के आते ही अपनी बेबसी पर आंखों से आंसू बिना किसी रुकावट के बहने लगे। अंधेरे में उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो बस फटी फटी आंखों से बमुश्किल अंधेरे को घूरे जा रही थी। अगर कोई उसे बचाने ना आ सका तो यकीनन वो इस अंधेरे घर से जिंदगी भर बाहर नहीं निकल पाएगी। कमरे से बाहर मेन गेट से कुछ फासले पर बूढ़ी औरत ने कॉल मिलाई। छोटी बीबी, आपने जिस तरह हुक्म दिया था मैंने वैसे ही किया है। ऑल राइट, अब कल दर्जा हरारत कम करना। मुझे उम्मीद है वो इस घर में ही सर्दी से ठठर कर मर जाएगी। छोटी बीबी फिक्र मत करें, जिस तरह की आजकल सर्दी है वो बमुश्किल 4 दिन ही जिंदा रह पाएगी। रात के तकरीबन 11 बजे तक शहजाम सूरी को ऑफिस से फारिग होने के बाद एक बैनुल अक़वामी मालियाती केस के हवाले से मीटिंग पर जाना पड़ गया। जिस लम्हे वो घर में दाखिल होकर उसने थके थके से अंदाज में लाइट्स ऑन की, फिद्दी उसकी तरफ दौड़ती आई और उसकी लंबी टांग से अपनी दुम लपेटकर उससे अपना सर रगड़ते हुए मुसलसल म्याऊं म्याऊं करके जैसे कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। लिटिल वन,
تم نے مجھے آج کچھ زیادہ ہی مس کیا۔ ہم؟ شہزام جھکا اور اس کے سر پر پیار سے سہلایا۔ کچھ ہی دیر بعد اسے کچھ غلط لگا، جیسے فدی کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے۔ ادھر فدی جیسے اسے کچھ بتانا چاہ رہی تھی، مسلسل اس کے ہاتھوں سے سر رگڑاتے، پھر جا کر اپنے خالی پیالے کو سونگھتی اور اسے معصومیت سے دیکھ کر میاؤں میاؤں کرنے لگتی۔ یہ عجیب تھا، کیا اسے صبرین نے فیڈ نہیں کروایا؟ فدی یقیناً بھوکی تھی، کیا صبرین نے اسے کچھ نہیں کھلایا تھا؟ وہ جلدی سے اٹھا اور کچن کیبنٹ سے کیٹ فوڈ نکال کر پیالہ بھر کر بلی کے سامنے رکھا۔ فدی اتنی بھوکی تھی کہ جھپٹ پڑی اور جلدی جلدی منہ مارنے لگی۔ اس کی اس قدر بری حالت دیکھ کر تعصب کے ساتھ غصے سے شہزام اٹھ کر گیسٹ روم کے دروازے کے پاس کھڑا ہوا اور زور زور سے نوک کیا۔ جب کوئی جواب نہ آیا تو غصے میں بھرا دروازہ دھڑام سے کھول کر اندر داخل ہو گیا، لیکن اندر داخل ہوتے ہی اس کا غصہ حیرت میں بدل گیا جب پورا کمرہ بھائیں بھائیں کرتا ملا۔ صبرین کہیں بھی نہیں تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات پل میں بدلے، اب اس کی جگہ حیرت کے ساتھ تفکر کے سائے تھے۔ کیا صبرین ابھی تک گھر واپس نہیں آئی؟ لیکن کیوں؟ اس عورت کے ساتھ نہ ختم ہونے والے مسئلے ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے ہی وہ بری حالت میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئی تھی اور آج ہی واپس آئی تھی، اور اب پھر سے گھر سے غائب تھی، وہ بھی فدی کو اس حالت میں چھوڑ کر، اور ابھی تک صبرین گھر نہیں پہنچی تھی۔ جب کافی دیر ہو چکی، اس نے سخت پریشانی سے پیچانی سے لائی اور فون نکال کر اسے کال کی، لیکن یہ کیا، اس کا فون پاور آف تھا۔ کیا اس کے ساتھ پھر کچھ برا ہوا ہے؟ کسی انجانے ڈر کے زیر اثر اس نے فون اٹھا کر پھر سے صبرین کی لوکیشن ٹریک کی۔ یہ بھی شکر تھا کہ آج صبح فون اس کے حوالے کرنے سے پہلے اس نے اس ڈر سے لوکیشن ٹریکنگ آن کر دی تھی، کہیں اس رات جیسے واقعات دوبارہ نہ رونما ہو جائے۔ لوکیشن ٹریک کرنے کے بعد اس نے ہادی کو میسج بھیجا، اس لوکیشن کو جلدی سے چیک کر کے مجھے انفارم کرو۔ 1 منٹ بعد ہادی نے کال کی، یہ یزدانی ہاؤس ہے جہاں مس صبرین یزدانی کے والدین رہتے ہیں۔ سمجھ گیا۔ شہزام نے منفی سوچوں کے گھیرے میں آ کر سخت غصے میں فون بند کر دیا۔ یہ عورت کبھی اپنی درست جگہ نہیں پہچانے گی۔ شہزام کی طرف سے نرمی کے مظاہرے پر اس نے آج کی طرح کا فائدہ ہی اٹھا لیا تھا۔ بنا اسے انفارم کیے وہ یوں ہی اپنے گھر کی طرف نکل گئی تھی۔ آخر اس کے ساتھ ایسا کیا برا ہوا ہے جو اس نے فون تک پاور آف کر دیا تھا؟ کیا وہ اس امپریشن میں تھی کہ ریکارڈنگ کو سنتے ہی اس کے والدین اسے معاف کر کے گلے سے لگا لیں گے؟ یہ وہ اس کے ساتھ کیا کر گئی تھی؟ اس کی اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ انہی ہاتھوں کو کاٹے جن ہاتھوں نے اس کی مدد کی تھی؟ اب اس کے لیے بہتر تھا کہ واپس کبھی نہ آئے۔ شہزام سوری کو بھی اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، بھلے سے وہ کسی مصیبت میں ہی کیوں نہ پھنس جائے۔ وہ بالکل بھی صبرین سے اتنی سنگدلی کی توقع نہیں کر پا رہا تھا۔ 3 دن گزر چکے تھے، لیکن اس نے شہزام کی ایک کال کا بھی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ اتنا پریشان تھا کہ اس نے ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا تھا، کیونکہ اسے صبرین کے پکائے ہوئے کھانوں کی عادت پڑ چکی تھی۔ وہ ان 3 دنوں میں کئی بار شیز کے ساتھ میلبورن کے بہتر سے بہتر ریسٹورانٹ میں بھی گیا تھا، لیکن وہ ذائقہ کسی بھی ڈش میں نہیں تھا جو صبرین کے ہاتھ میں تھا۔ بعض اوقات اسے شبہ ہوتا تھا کہ صبرین کے ساتھ کچھ برا نہ ہوا ہو۔ بہرحال جب بھی اس نے اس کا مقام چیک کرنے کے لیے اپنا فون آن کیا، وہ ہمیشہ یزدانی فیملی کے گھر میں موجود ملی تھی۔ بھلا اس کے خونی رشتے اسے کوئی نقصان کیوں پہنچاتے؟ وہ شہزام کو یقیناً بھول چکی ہے۔ پچھلے 3 دنوں کے دوران آفس میں بھی اس کا رویہ ہر ایک کے ساتھ آئس برگ جیسا رہا تھا۔ جب آفس ٹائم ختم ہوا تو اس نے اپنی چیزیں سمیٹی اور گھر جانے کے ارادے سے باہر نکلا، تبھی شیز اس کے ساتھ ٹکرا گیا۔ کیا تم گھر جا رہے ہو؟
सबीन भाभी अभी तक नहीं आई क्या? उस औरत का तस्करा फिर मत करना प्लीज, सर तासुरात के साथ कहता शहजाद आगे बढ़ने लगा। शीर ने उसके गुस्से को देखकर बेबसी से कंधे उचकाए। मेरे पास तुमसे पूछने के सिवा कोई चारा नहीं था। फारिया ने मुझे कॉल करके सबीन का पूछा है। बकौल उसके 3 दिन से उससे राब्ता नहीं हो पा रहा। वो काफ़ी परेशान लग रही थी और मुझे कहा कि तुमसे मालूम करूं कहीं उसके साथ कुछ बुरा ना हो गया हो। वो अभी तक यजदानी हाउस में ही है क्या? नहीं है? शहजाद अपनी जगह जामिद खड़ा रह गया। ये बात समझ में आ रही थी कि वो उससे करीब नहीं थी, उसे कॉल करने के लायक भी नहीं जाना, लेकिन फारिया तो उसकी बेस्ट फ्रेंड है। फिर सबरीन ने उससे राब्ता क्यों नहीं किया? मैं उसे कॉल करके देखता हूँ। उसने अपनी सी कोशिश करनी चाहिए और सेल फोन निकाल कर कॉल मिलाई। शहजाद उसका इंतजार किए बगैर एलिवेटर से नीचे चला गया। घर जाते हुए उसे महसूस हुआ कि चीज़ें तेजी से कुछ अजीब सी हो रही हैं। ताहम वो उसकी बात से अंदर ही अंदर कहीं खौफजदा भी था कि ओवर थिंकिंग का शिकार होकर कहीं वो सबरीन के मामले में नाक ना घुसेड़ दे। उसे खुद से दूर रखना चाहिए जबकि वो खुश थी। खिलाफ तवक्का घर पहुंचने के कुछ पल बाद ही उसे शीश की कॉल रिसीव हुई। अभी फिरिया ने मुझे बताया है कि वो यजदानी हाउस सबरीन से मिलने गई थी, लेकिन उन लोगों ने उसे बताया कि सबरीन बाहर मुल्क आराम के लिए चली गई है। जब उसने उसका नंबर मांगा तो उन लोगों ने नहीं दिया। डैम इट, उसे यकीन है कि सबरीन की जान खतरे में है। शहराम हैरान हुआ। मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। आफ्टर ऑल वो जाफर यजदानी की बेटी है। शायद नहीं। फरिया ने कहा है कि यजदानी फैमिली का रवैया सबरीन के साथ हमेशा तासुबाना रहा है। ठीक है, मैं देखता हूँ। परेशान होकर उसने हादी को दोबारा कॉल मिलाई थी। मालूम करो सबरीन उनके घर से आखिरी बार किस वक्त निकली थी। 1 घंटा बाद ही हादी जो खबर लाया वो यकीनन चौंका देने वाली थी। मिस यजदानी 3 दिन पहले यजदानी हाउस गई थी। उनके घर में दाखिल होने के थोड़ी देर बाद ही उनको पेंटागन वाले घर में कार के जरिए ले जाया गया था। अब वो यकीनन वही है। तुम्हारा ख्याल है कि वो वहाँ पर कैद हो सकती है? ऐसा ही लग रहा है। यजदानी फैमिली वहाँ सिवाय इबादत के नहीं जाती। बड़ी बात यह है कि वो जगह मुकम्मल अलग थलग वीराने पर वाक़ है। हादी का लहजा तफक्कुराना सा था। ये सुनकर शहजाद की दिल खून पर सख्त थी। आकर मुझे पिक करो, मुझे फौरन उस जगह पर जाना है। शहजाम हादी के साथ पूरे 3 घंटे की ड्राइविंग के बाद शहर से दूर वीरान जगह पर वाक़ पेंटागन हाउस पहुंचा। तकरीबन आधी रात हो चुकी थी। शहजाम जब गाड़ी से बाहर निकला तब उसे अंदाज़ा हुआ कि ये जगह अलग थलग और चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे खौफनाक पहाड़ों में घिरी हुई है, जहाँ एक बल्ब तक रोशन नहीं था। हर तरफ खूब अंधेरा छाया हुआ था। वीराने में सिर्फ सर्दी से सरसराती या हवाओं के घुलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, या घने दरख्तों के पत्तों के झंझनाने की, या फ़ज़ा में कहीं कहीं खौफनाक और अजीबोगरीब जानवरों की आवाज़ें, जिसे सुनकर इंसान एक पल को लरसता ज़रूर था। शहजाम ने कदम आगे बढ़ाए। यज़दानी ख़ानदान का ये घर मुकम्मल बंद अंदाज में तामीर किया गया था। ये चंद दिहाइयों का पुराना घर था और वीरान अंधेरे में हैबतनाक मंजर पेश कर रहा था। शहराम ने बढ़कर बड़ा सा दरवाज़ा खटखटाया। जब मुसलसल खटखटाने के बावजूद भी अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो शहजाम ने दीवार फलांगने का इरादा कर लिया। जैसे ही वो अंदर कूदा, कहीं से टॉर्च की तेज़ रोशनी उसके वजूद पर पड़ी, साथ ही किसी औरत की गरजदार आवाज़, कौन हो तुम और आधी रात के वक्त मेरे घर की दीवार फलांग कर किस लिए आए हो? शहजाम ने आवाज़ के ताक़ुब में अपनी शेर जैसी चुभती निगाहों से उसे जांचा। एक बूढ़ी मोटी औरत जिसकी कमर कुछ झुकी सी थी, एक हाथ में टॉर्च थामे उसका रुख शहजाम की तरफ किए खड़ी थी। मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। मैंने अभी दरवाज़ा खटखटाया था, लेकिन जब किसी ने जवाब नहीं दिया तो मैं अंदर आ गया। यहाँ सिर्फ मैं अकेली रहती हूँ, निकलो यहाँ से। बूढ़ी औरत ने उसे बाहर की तरफ धकेला। शहजाम ने पलटकर उसे जोर से धक्का दिया।
عورت ایک خوفناک چیخ کے ساتھ زمین پر الٹے منہ گری تھی۔ ٹارچ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گیٹ کے قریب گری، جسے شہزام بنا دیر کیے اٹھا کر ڈبل اسٹوری گھر کے اندر تیز قدموں کے ساتھ بڑھ گیا۔ اندر داخل ہو کر اس نے چاروں طرف نظر گھمائی تو اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ سارے دروازوں کے ساتھ کھڑکیوں تک پر لکڑی کے تختے لگا کر انہیں لوہے کی کیلوں سے ٹھونک کر بند کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ ایک درز تک نظر نہیں آ رہی تھی۔ اسی پل اس کا دل پریشان و فکرمندی سے تڑپ اٹھا۔ اگر صبرین اندر ہوئی تو خدا کرے سلامت ہو۔ اس وقت بوڑھی عورت ڈکراتے ہوئے بے نتھے بیل کی طرح ہانپتی کانپتی آئی اور شہزام کو سختی سے دھکا دیا۔ جلدی سے نکلو یہاں سے، ورنہ میں پولیس کو کال کروں گی کہ تم دہشت گرد ہو۔ تمہارے لیے بہتر بھی یہی ہے کہ پولیس کو کال کر لو۔ شہزام نے اس کے ہاتھ روک کر خود سے دور دھکیلا۔ پولیس خود ہی تفتیش کر لے گی اگر تم نے کسی کو قید میں رکھا ہے۔ عورت کے رنگ بدلتے تاثرات نے جیسے شہزام کے شک پر یقین کی مہر لگا دی تھی کہ صبرین ان بند کمرے میں سے کسی میں ایک میں قید ہے۔ اسے نظر انداز کرتے وہ بڑے بڑے ڈگ بھرتا سامنے کے بند دروازے کے پاس پہنچ کر دیوانہ وار لاتے مار کر اسے توڑنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن دروازے پر لگی کیلیں تھوڑی سی بھی ڈھیلی نہ ہوئیں۔ شہزام نے باہر ایک درخت پر کلہاڑی لگی دیکھی تھی۔ یہ یاد آتے ہی وہ باہر بھاگا اور مجنونانہ انداز میں اسے نکال کر واپس اندر پلٹا۔ اندر پہنچ کر اس نے کھڑکی پر لگے تختوں پر ضربیں لگانے شروع کی۔ تھوڑی ہی دیر میں تختے نکل آئے۔ وہ دیوانہ وار اندر کود گیا۔ ایک ناگوار سی بدبو کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ چونکہ گھر میں بجلی نہیں تھی، اس لیے اسے صبرین کو ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک جا کر تلاش کرنا پڑا۔ آخر کار ایک کمرے میں اسے لکڑی کے بستر پر ایک کونے میں آڑا تھرچا پڑا ہوا پایا۔ وہ ابھی تک اسی ہلکے ٹاپ میں ملبوس تھی جو اس نے 4 دن پہلے دوپہر کو آفس جاتے اسے پہنے دیکھا تھا۔ شرٹ کافی باریک سے کپڑے کی تھی، جبکہ پچھلے 2 دنوں کے دوران درجہ حرارت 10 ڈگری کم ہوا تھا۔ جس بستر پر وہ ناتواں سے وجود کے ساتھ بے ہوش و حرکت پڑی ہوئی تھی، اس پر نہ کمبل تھا اور نہ کوئی تکیہ، یہاں تک کہ بیڈ پر گدا بھی نہیں تھا۔ اس کے قریب پہنچتے ہی ایک ناگوار سی بو اس کے نتنوں سے ٹکرائی، لیکن وہ اس سے بیزار نہیں ہوا۔ شہزام نے اس کے کمزور سے وجود کو اٹھا کر خوف سے اتھل پتھل ہوتے دل کے ساتھ زور سے ہلایا، لیکن اس کے جسم نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ اس کا جسم برف کی طرح ٹھنڈا تھا، جبکہ اس کا چہرہ لٹھے کی چادر کی طرح سفید۔ ایک بار تو شہزام جیسا سخت شخص بھی اپنی جگہ کانپ اٹھا۔ اس نے پریشانی سے اپنا ہاتھ اس کی ناک کے قریب جا کر اس کی سانس محسوس کی۔ شکر کہ ایک گہری سانس اس کے منہ سے بے اختیار خارج ہوئی۔ ہاں، وہ سانس لے رہی تھی۔ وہ بنا کوئی دیر کیے اس کے ناتوازن وجود کو بازو میں اٹھا کر بھاگا۔ صبرین کا وجود اتنا ہلکا تھا جیسے اس میں نہ ہڈی ہو نہ ماس۔ بوڑھی عورت جو چھپ کر یہ سب دیکھ رہی تھی، جب اس نے صبرین کے بے ہوش وجود کو آدمی کے بازو میں باہر آتے دیکھا تو ڈر کر دوسرے راستے سے باہر بھاگی۔ شہزام کے پاس بالکل بھی ان باتوں پر دھیان دینے کا وقت نہیں تھا۔ اس نے اس عورت سے پھر کبھی نپٹنے کا سوچ لیا۔ ابھی اہم صبرین کو جلد سے جلد ہاسپٹل پہنچانا تھا۔ اگر وہ اسے ہاسپٹل نہ پہنچا سکا تو صبرین کسی بھی وقت مر سکتی تھی۔ اس کے بیٹھتے ہی ہادی نے گاڑی ہاسپٹل کی طرف تیز اسپیڈ سے دوڑانا شروع کر دی۔ پیچھے سیٹ پر صبرین کو اپنے حصار میں گرمائش پہنچانے کی ناکام کوشش کرتے شہزام پریشان سا اس کی اس قدر بری حالت پر سخت افسردہ تھا۔ وہ بے حس سی اسی کی پناہوں میں جھول رہی تھی۔ وہ گال جو 4 دن پہلے اسے سیب جیسے لگتے تھے اب بچکے ہوئے سے تھے۔ وہ رسیلے سے مت بھرے ہونٹ جب اس کا ایک کونا موڑ کر چنچل سے انداز میں اسے دیکھتی تھی،
جس کو دیکھ کر وہ چھڑتا تھا، اب پپڑی زدہ سے اور سردی سے قدرے نیلے پڑ چکے تھے۔ وہ پریشان تھا، کبھی اس کے ہاتھوں پر اپنے گرم ہاتھوں سے رگڑ کر گرمائش پہنچانے کی ناکام کوشش کرتا، کبھی اسے اپنی جیکٹ میں لپیٹے گرمائش پہنچانے لگتا۔ ہادی خود بھی یہ سب دیکھ کر دل سے صبرین کے لیے ہمدردی محسوس کرنے لگا۔ شہرام کو اس طرح صبرین کے قید ہونے پر سخت تعجب تھا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اپنی کوکھ سے جنی بیٹی کے ساتھ اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے کہ اس انسانیت سے ہی گر جائے۔ شہزام صبرین کے لیے دل سے ہمدردی و افسردگی محسوس کر رہا تھا، ساتھ ہی وہ خود پر بھی سخت غصہ تھا کہ اس نے صبرین کو ڈھونڈنے میں اتنی دیر کیوں کر دی۔ یہ اچھا ہے کہ تم یہ جان گئی، میں نے تو یہی سوچا تھا کہ تم حد سے زیادہ بے وقوف ہو۔ شہزام بنا وجہ کے ہی پریشانی محسوس کر رہا تھا۔ وہ صبرین کے کمزور ناتواں ہڈیوں کے پنجر وجود کو نظر بھر دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ اس میں ہمت ہی نہیں تھی، وہ خود سے شرمندہ تھا، خود پر غصہ تھا۔ کیا تھا؟ اسے اپنی فیلنگ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ صبرین کے لیے اتنا کیوں گہرائی سے سوچ رہا۔ اس نہ سمجھ میں آنے والی فیلنگ سے بیزار بیزار تھا۔ اس کا لہجہ بھی تپا سا ہوا تھا کہ سخت الفاظ منہ سے نکل رہے تھے۔ تم سے شادی کے بعد میرا ایک دن بھی سکون سے نہیں گزرا۔ میں نہیں چاہتا کہ ایک دن تم مر جاؤ اور پولیس مجھ سے سوال جواب کرے۔ کیا تم سن رہی ہو میری بات؟ اب ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ صبرین نے اپنا نچلا زرد ہونٹ دانتوں سے کاٹ کر اپنے نہ رکنے والے آنسوؤں پر بند مارنے کی کوشش کی جو روانی کے ساتھ گال پر رواں تھے۔ اس کے اس طرح رونے سے وہ سخت رنجیدہ ہوا۔ وہ بالکل بھی صبرین کو لیکچر دینے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، لیکن صبرین کو بھی تو اس طرح کی بے وقوفیوں کو روکنے کی ضرورت تھی۔ انسان ایک غلطی سے سبق حاصل کرتا ہے اور پھر وہی غلطی نہیں دہراتا، لیکن صبرین بار بار ایسی غلطی دہرا چکی تھی۔ اس کی مین وجہ تھی کہ وہ ابھی تک دشمنوں کے اصل چہرے پہچان ہی نہیں پائی تھی۔ وہ فون کدھر ہے جو میں نے تمہارے لیے خریدا تھا؟ تم نے وہ فون یزدانی ہاؤس میں کیوں چھوڑا؟ شہزام نے جاننا چاہا۔ میری موم نے چالاکی سے وہ فون مجھ سے ہتھیا لیا تھا۔ صبرین شرمندگی سے گردن نیچے کیے بولی۔ وقفے وقفے سے سسکیاں بھی جا رہی تھیں۔ تم واقعی کم عقل ہو۔ شہزام نے شدید ناگواری سے اسے سسکتے ہوئے دیکھ کر دانت پیسے۔ تم صحیح کہتے ہو، مہربانی کر کے آئندہ مجھے کم عقل صبرین کہہ کر بلانا۔ وہ سخت مایوس اور دکھی تھی۔ شیز کے منہ سے بے اختیار ان دونوں کی گفتگو سن کر ہنسی کا فوارہ نکلا جس نے ہاسپٹل کے تلخ ماحول کو کسی قدر نرم کر دیا۔ آل رائٹ شان، اب انہیں اس طرح کچلنا بند کر دو۔ کوئی بھی اپنے ماں باپ سے اس طرح کے ظلم کی توقع نہیں کر سکتا۔ شیز نے ماحول کا تناؤ کم کرنے کی کوشش کی۔ صبرین وہ سب سوچ کر ہی لرز گئی۔ اسے اس طرح لرزتا دیکھ کر شہزام کے چہرے کے تاثرات ڈھیلے پڑے۔ ابرو کو ملا کر وارننگ سے دی، آئندہ ان لوگوں سے فاصلہ رکھنا اگر تم واقعی میں زندہ رہنا چاہتی ہو۔ آل رائٹ، شیز سر ہلا کر مسکرایا۔ صرف میرے پیارے دوست کے لیے اچھے اچھے کھانے پکانے پر توجہ کرنا۔ دیکھ لیں، پچھلے کچھ دنوں سے آپ کے ہاتھ سے پکے ہوئے کھانے سے لطف اندوز نہ ہونے کی وجہ سے کتنا بدمزاج ہو گیا ہے یہ۔ شیز ہارون، شہزام نے شیز کی طرف تنبیہی نظر اچھالی۔ شیز اس کی نظروں کی وارننگ پر یکدم چپ ہو گیا۔ صبرین ان دونوں کی نوک جھوک پر مسکراہٹ نہ روک پائی۔ میں جلد ہی صحت یاب ہو کر تمہارے لیے اچھے اچھے کھانے پکاؤں گی۔ اب بس خاموش رہو اور صحت یاب ہونے پر دھیان دو۔ اس آدمی کا لہجہ عادت کے مطابق ویسا ہی توش تھا، لیکن اس کے الفاظ نے صبرین کے دل کو تسکین پہنچائی تھی۔ اس کا دل سچائی سے اس کا احسان مند تھا۔ شانی، سچ میں تھینک یو سو مچ۔
آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے، اور ایپیسوڈ وائس اپ کرتے کرتے مجھے اتنی سردی سی لگنے لگی ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے بخار چل جائے گا، اور مجھے ایسی کنڈیشن ہو رہی ہے کہ میں نیکسٹ ایپیسوڈ وائس اپ نہیں کر پاؤں گی. لیکن فکر نہیں کریں، میں وائس اپ نہیں کر پاؤں گی، میں ایسے ہی بغیر وائس اپ کے لگا دوں گی. تو آج آپ کو آپ کی 2 ایپیسوڈ لازمی ملیں گی. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. السلام علیکم.